السلام علیکم۔ جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سنا۔ اس کیس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عرفان سعادت خان بھی اس بینچ میں شامل تھے۔ آج کی کورٹ پروسیڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کافی اہم اور دلچسپ کورٹ پروسیڈنگ رہی۔ سب سے اہم بات، آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن اس کورٹ پروسیڈنگ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ جو اسلام آباد پولیس کی صحافیوں پر تشدد کے حوالے سے جو اب تک کی گئی انویسٹیگیشن ہے، اس انویسٹیگیشن کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوالات اٹھائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس تفتیش کو جو ہے غیر تسلی بخش قرار دیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ تفتیش جو ہے وہ اہل افسران کے ذریعے کروائی جائے۔ آئی جی اسلام آباد نے سپریم کورٹ میں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ اس انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کی سرپرستی کریں گے۔ 3 صحافی جو گزشتہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جس میں ان کے اوپر تشدد ہوا، اغوا ہوئے، ایک ابصار عالم جن کے اوپر جو ہے گولی چلائی گئی، پھر اس کے بعد اسد طور اور تیسرے مطیع اللہ جان، تو ان تینوں صحافیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بتایا گیا کہ کوئی خاطر خواہ پیش رفت جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور جو انویسٹیگیشن کی حد تک بات کی گئی، جیسے مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جو ویڈیوز یا جو کچھ اس وقت تک جو مٹیریل اویلیبل ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو مرکزی شاہراہ ہے اس کے اوپر پولیس چوکی موجود تھی، لیکن جب پولیس والوں سے پوچھا گیا کہ جو گاڑیاں آئی تھیں، جو اغواکار گاڑیوں میں آئے تھے، وہ جو ہے وہ بتائیں کس راستے سے گئے، کہاں گئے، تو بتایا گیا جی کہ ایک کوئی پولیس اہلکار جو ہے وہ نماز کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ لگتا ہے پولیس جو ہے وہ اس معاملے میں ملی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح سے اسد طور کے حوالے سے بات کی گئی سپریم کورٹ میں۔ اسد طور جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں کمرہ عدالت میں موجود تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ جو ہم نے ملزمان کے سکیچز یا خاکے بنائے تھے وہ کہیں پہ پبلش نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف ان تینوں صحافیوں کے جو ملزمان ہیں ان کے خاکے نہ صرف پبلش کرنے کا آرڈر دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اشتہارات میں جو ہے وہ نشاندہی کرنے والوں کے لیے انعام کی رقم بھی مقرر کی جائے۔ سپریم کورٹ نے کافی سخت آبزرویشنز دی، کافی برہمی کا اظہار کیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے اوپر کہ ایسے شخص کو اس معاملے پہ انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے شخص کو جو ہے وہ عہدہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ کافی سخت آبزرویشنز جو ہیں وہ دی گئی۔ کیس کا جو سب سے اہم پہلو رہا، جو سب سے اہم اس کیس کی پروسیڈنگ میں وہ لمحہ تھا جب کیس کی سماعت کا جب آغاز ہوا، تو 2022 میں کوڈ آف کنڈکٹ تشکیل دینے کے حوالے سے دائر کی گئی ایک پٹیشن جو ہے، جب اس کے اوپر سماعت ہوئی، جس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ جو اداروں کے خلاف جو تصدیق کی جاتی ہے یا جو اس طرح کی ایک جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ تشکیل دیا جانا چاہیے۔ تو اس درخواست پہ آج سماعت ہوئی، تو چکوال سے تعلق رکھنے والے 3 لوگ آج کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان 3 لوگوں سے فرداً پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ پٹیشن آپ کی جانب سے کب فائل کی گئی، تو حیران کن طور کے اوپر ان تینوں چکوال سے تعلق رکھنے والے جو افراد تھے جو آج پیش ہوئے، وہ تو اس پٹیشن سے ہی مکر گئے اور یہ کہا کہ نہ ہی ہم نے یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، نہ ہی ہم نے کوئی دستخط کی ہے اس معاملے کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جو ان کے مرکزی جو اس درخواست کے جو وکیل تھے وحید حیدر، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس میں آرگیو کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ہے وہ مجھے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کسی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے حوالے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو ان ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو اس وقت روستم پہ رفاقت حسین شاہ صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پھر یہ کوشچن کیا گیا
کہ یہ درخواست آخر آئی کہاں سے، اور پھر اس کے بعد یہ درخواست جو ہے اس کو کیسے پروسیڈ کیا گیا۔ تینوں جو وہ لوگ جن کا تعلق چکوال سے تھا، انہوں نے اس درخواست کو ڈس آن کر دیا، اس درخواست سے ہی مکر گئے اور یہ کہا کہ ہمارا اس درخواست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ درخواست جو ہے وہ کہاں سے آئی، کیسے دائر ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کے اوپر پھر ایک آبزرویشن دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ویسے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں بڑا درس دیا جاتا ہے، لیکن کوئی سچ نہیں بتا رہا، ہمیں کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ درخواست کہاں سے آئی اور کیسے جو ہے وہ یہ درخواست لگ گئی۔ اور اہم آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز کی جانب سے یہ بھی دی گئی کہ صحافیوں کے معاملے کے اوپر جو 2 رکنی بینچ جس کی میں سربراہی کر رہا تھا، ہم نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، لیکن اگلی سماعت سے پہلے وہ کیس مجھ سے چھین لیا گیا، اور اس وقت جو سپریم کورٹ ہے وہ اس انداز میں چلائی جاتی تھی۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ آبزرویشن بھی دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اب جو ہے وہ ہم اس معاملے پہ مٹی پاؤ کی پالیسی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ چکوال میں کون سی ایسی مشہور شخصیت ہے، اور پھر ایڈوکیٹ وکیل جو ہیں وحید حیدر، ان سے چیف جسٹس قاضی فائز نے ایک مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو چکوال کے ہی کلائنٹ کیوں ملتے ہیں۔ تو بڑی اہم کورٹ پروسیڈنگ رہی، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس پر جو سماعت ہے وہ 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ جو درخواست گزاران جس کو ڈس آن کر رہے ہیں، اس کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ آلریڈی نہ صرف اس درخواست کو قابل سماعت قرار دے چکا تھا، بلکہ اس کے اوپر نوٹسز بھی جاری کر چکا تھا۔ تو یہ سوال بڑا اہم ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا وہ 3 رکنی بینچ، انہوں نے اپنے طور کے اوپر اس بات کی کھوج لگانے کی کیوں کوشش نہیں کی کہ یہ درخواست کہاں سے آئی، کس طرح سے دائر ہوئی۔ کیا وہ اس کا بیک گراؤنڈ جانتے تھے کہ یہ درخواست کس کے ذریعے سے دائر کی گئی ہے، کون تھا اس کے پیچھے، ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جیسا جو ہائیسٹ فورم ہے، جو انصاف کا آخری فورم ہے، جہاں سے اگر جو ہم فوجداری کیسز دیکھتے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل آتی ہے، پھر ریویو ڈسمس ہو جائے تو اس شخص کی جو ہے وہ زندگی اور موت کے فیصلے جو آخری فورم ہے انصاف کا، وہاں پہ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے فورم کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر ایک بوگس درخواست آئی اور جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو یہ یہاں سے ہمارا جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس جوڈیشری کے اندر وہ عیاں ہوتا ہے کہ کس طرح سے عدالتیں چلائی جاتی رہی ہیں اور کس طرح سے گھوس یا بوگس پٹیشنیں جو ہیں وہ آتی رہیں اور اس کے اوپر سماعتیں دھڑا دھڑ ہوتی رہیں۔ یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ درخواست کس کے کہنے کے اوپر دائر ہوئی، یہ بھی نہیں پتہ وہ درخواست دائر کرنے کے لیے پیسے کس نے دیے، یہ بھی نہیں پتہ کس کو کتنی فیس دی گئی۔ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے کہا کہ مجھے ابھی تک اس معاملے کے اوپر اس کیس کی فیس ہی نہیں ملی۔ تو یہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان جیسا ایک عدالتی فورم جس پہ ماضی میں جو ہے وہ ایک درخواست کو انٹرٹین کیا گیا بغیر کسی تحقیق کے، اور یہ ایک پورا نظام عدل کا جو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عیاں کرتا ہے کہ یہ کس طرح ایسے ہو گیا کہ کسی نے کوئی ویریفیکیشن کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جن لوگوں کے نام پہ درخواست دی گئی وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے تو کبھی درخواست دائر ہی نہیں کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا یہ ایڈریس ہمارا نہیں ہے، کسی نے کہا میں نے سائن کیے، سائن بھی بات میں جھوٹے نکل آئے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک ٹیسٹ کیس بہرحال موجود ہے اور اس کو ایک پریسیڈنٹ کے طور کے اوپر طے کر کے ایک اصول طے کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی اس طرح سے جو ہے وہ بوگس پٹیشن اس طرح سے فائل نہ کر سکے۔ پراکسی پٹیشنز کا ہم نے پہلے بھی سنا، کچھ پراکسی پٹیشنز ماضی میں آتی بھی رہیں، بہت زیادہ بات بھی ہوتی رہی، جیسے عمر رضا بندیال صاحب کے دور میں بہت زیادہ پراکسی پٹیشنز آئیں، سنی گئیں، ان کے اوپر بڑے بڑے فیصلے ہوئے۔ لیکن یہ بوگس پٹیشن جو ہے جس میں کوئی حقیقت میں کوئی درخواست گزار ہی نہیں ہے، سب کچھ فرضی اور ایک فرضی درخواستوں کے اوپر وکیل آرگیو کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال اس ملک کا نظام عدل میں جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا عمر رضا بندیال صاحب یا اس سے پہلے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو نہ جانے اور کتنے ایسے کیسز ہوں گے جس میں اس طرح سے بوگس اور بے بنیاد اور ہوائی درخواستیں، اگر ہم ان کو کہیں کہ بالکل خلا میں ہوا میں یہ درخواستیں دائر ہوتی رہیں اور عدالتیں سنتی رہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ درخواست تو
کبھی جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے تو یہ کبھی فائل ہی نہیں ہوئی. تو یہ بہرحال بس یا ماضی میں جو جوڈیشری میں جو کچھ ہوتا رہا یہ اس کی ایک جھلک ہے, ایک مثال ہے. اور اگر اس کی پراپر اس پورے سسٹم میں اگر اس کی تحقیق کی جائے تو نہ جانے اور پتہ نہیں کیا کیا نکلے, اور وہ چیزیں سامنے آئیں کہ پھر جو ہے ہمیں سمجھ لگ جائے کہ عدلیہ کے ساتھ جو ہے وہ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا اور ماضی کے جو منصفین تھے ہمارے وہ کیا کچھ کرتے رہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.